مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، رونق بزم، علماء دین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مورا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما، مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادری نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ جو یہاں بیٹھے ہیں قسمت کے سکندر ہوں گے، جو یہاں بیٹھے ہیں قسمت کے سکندر ہوں گے، کیوں جلوہ فرما یہاں کونین کے سرور ہوں گے۔ جب گناہوں کے کھلے حشر میں دفتر ہوں گے، جب گناہوں کے کھلے حشر میں دفتر ہوں گے، تو چھپانے کے لیے شافع محشر ہوں گے۔ سنسکرت میں نہیں بول رہا ہوں، محبت سے جب سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہا کیجیے، ہے نا؟ ویسے ہی کم لوگ ہیں، لیکن تھوڑا جب کم ہو تو مجمع میں دم ہو، ہے نا؟ تو تاکہ ماحول بنے، اور چہلم کی محفل ہے یہ، تو جب جب سبحان اللہ کہیں گے مرحوم کو ثواب ملے گا، اور صرف انہی کو نہیں آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے بھی درجات بلند ہوں گے، نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو بیٹھے ہیں تو ہر رات تو اپنے آپ کے لیے، آج کی رات آخرت کی تیاری کے لیے سمجھ کر بیٹھیے، اور سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر ماحول کو گرم رکھیے۔ نعت خواں حضرات نے بڑی اچھی نعت خوانی کی،
مگر بڑی خاموشی سے آپ سب نے سماعت کیا، اور خاموشی مجھے بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ قبرستان میں گیا عصر کے بعد میں تو وہاں خاموشی تو تھی، لیکن وہ خاموشی ایسی خاموشی تھی کہ لگتا ایسا تھا کہ رحمت و نور کی برسات ہو رہی ہے۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے خطاؤں کو معاف فرما کر اس کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے تو اس کے ظاہر کو روشن کر دیتا ہے۔ تو آپ تو یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، زندہ دل ہیں، تو زندگی کے ساتھ بیٹھیے۔ جب گناہوں کے کھلے حشر میں دفتر ہوں گے تو چھپانے کے لیے شافعِ محشر ہوں گے۔ پیاس بجھ جائے گی محشر میں گنہگاروں کی، یہ پانی رکھا ہے پیاس بجھانے کے لیے، لیکن گنہگاروں کی پیاس محشر میں کیسے بجھے گی؟ سماعت کیجیے۔ پیاس بجھ جائے گی محشر میں گنہگاروں کی، کیونکہ موجود وہاں ساقی کوثر ہوں گے، کیونکہ موجود وہاں ساقی کوثر ہوں گے، اور چاہے 100 بار کریں گنبد خضرا کا دیدار، ایک بار نہیں 100 بار، چاہے 100 بار کریں گنبد خضرا کا دیدار، ہم سے اچھے تو مدینے کے کبوتر ہوں گے۔ کیوں؟ ادھر سے اڑتے ہیں تو گنبد خضرا کا دیدار ہوتا ہے، ادھر سے اڑتے ہیں تو شہر یار یرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت کے دیار خار وہاں کے گلزار کو دیکھنے کی انہیں سعادتیں ملتی ہیں۔ کاش وہاں کے ہوا اور فضاؤں میں ہم سب کو بار بار پہنچنے کا شرف ملتا رہے۔ 5 وقتہ جو نمازی ہیں تو سن لو لوگو، 5 وقتہ جو نمازی ہیں تو سن لو لوگو، ان کے دل ہی نہیں چہرے بھی منور ہوں گے، ان کے دل ہی نہیں چہرے بھی منور ہوں گے۔ رحمت کی حسین رات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، نعت خوانوں کے زبان پر مصطفیٰ کی نعت ہے، اور ہم سب یہاں بیٹھ کر اللہ کی بات کرتے ہیں، تو جہاں رب کی بات ہوتی ہے، مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے، وہیں رب کے رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ پوری بیداری کے ساتھ بیٹھیں، مزاج تھا کہ 1 سے 1.5 گھنٹہ تک گفتگو ہو، لیکن آپ کے مزاج کے حساب سے یہ تقریر مختصر بھی ہو سکتی ہے، بڑھ بھی سکتی ہے۔ اب یہ سمجھ کر مت چلیں کہ ہم 1-1.5 گھنٹہ ہی بولیں گے، 10 منٹ بھی تقریر ختم ہو سکتی ہے، 20 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور 30-40 منٹ بھی ہو سکتے ہیں، مگر 1 گھنٹہ سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا انشاءاللہ، اور وہ بھی آپ سب کی سماعتوں کو دیکھ کر۔ ہمارا کام جو ہے وہ یہی ہے، مائکوں پر آنا بولنا، اور آپ کا کام ہے سننا۔ تو آپ کا جو کام ہے وہ کیجئے، ہمارا جو کام ہے ہم کر رہے ہیں۔ رب نے اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، دنیا کی ساری نظریں دیکھتی ہیں کہ موت ہر جاندار کو آتی ہے، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے جانور ہو، چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے حیوانی ناطق ہو، کوئی بھی ہو جو نفس والا ہے، جان والا ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے بیان فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام،
ساری کائنات کے لیے فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے فنا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی، اور باقی ہوگی تو مصطفیٰ کی بات باقی ہوگی، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر اللہ کر رہا ہے۔ اور جب خدا کی ذات باقی ہوگی تو جس کی ذات باقی ہے، جس کے ذات کے ذریعے سے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا ذکر بھی باقی ہوگا۔ جبھی تو امام اہل سنت کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو حضرات اللہ کی ذات باقی ہوگی، سب چیز کے لیے فنا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند کی چاندنی، یہ سورج کی روشنی، یہ دریا کی روانی، یہ پہاڑ کی بلندی، یہ زمین کی پستی، یہ آسمان کی بلندی، سب کے لیے فنا ہے، اللہ کی ذات باقی ہوگی۔ اور جب اللہ کی ذات باقی ہوگی تو پتہ یہ چلا کہ جس کے اندر جان ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ یہ آج ہم سب نظروں کے سامنے دیکھتے جا رہے ہیں، لیکن آج مختصر سی گفتگو میں ہمیں اور آپ کو درس عبرت لے کر کے چلنا ہے۔ آج جب موت کی بات آتی ہے تو اچھے لوگ ڈر جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں موت کا چرچا کیوں کیا جاتا ہے، موت کی بات کیوں کی جاتی ہے۔ موت کی بات ہونی نہیں چاہیے، صرف جینے کی بات ہونی چاہیے۔ لیکن اگر موت کو ایماندار سمجھ لے صحیح طور پر تو موت کے ذکر پر وہ غمگین نہیں ہوگا، بلکہ موت کے ذکر پر وہ مسکرائے گا، کیونکہ جب ظاہری زندگی انسان کی رہتی ہے تو اس کی ملاقات اس کی اولاد سے ہوتی ہے۔ ظاہری زندگی انسان کی رہتی ہے تو اس کی ملاقات اس کے بھائی، اس کے بیٹے، اس کے رشتہ دار سے ہوتی ہے۔ ظاہری زندگی جب انسان کی رہتی ہے تو اس کا قرب اس کے بہن اور اس کی بیوی اور اس کے تمام رشتہ داروں سے ہوتا ہے، لیکن ایماندار کی جب آنکھ بند ہوتی ہے اور موت کے بعد میں آخرت کی زندگی جب شروع ہوتی ہے تو بعد موت اس کو اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو جس کو موت کے بعد میں اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہوگا وہ موت کے آنے کے بعد میں غمگین نہیں ہوگا، بلکہ موت کے آنے کے بعد میں مسکرا کر کے کہے گا اے موت جب تو آئے گی تو اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہوگا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب اور لوگ مرتے ہیں تو ان کے مرنے کا حال کچھ اور ہوتا ہے، اور عاشق جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جانے کا حال کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ عاشق جب جاتا ہے تو اس کے جانے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے نظر کے سامنے دونوں عالم کے سرکار کا نورانی چہرہ ہوتا ہے۔ وہ نورانی چہرہ جس چہرے مقدس کو دیکھنے کے بعد میں عرب شریف کے دیوانوں نے اپنی گردنوں کو کٹوا دیا، وہ نورانی چہرہ جس چہرے مقدس کو دیکھ کر کے حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ آپ کا نورانی چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ پوچھنے والوں نے کہا اے پیارے جابر، نبی پاک کا چہرہ چاند کی طرح، تو برجستہ یہ کہتے ہیں چاند سی تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے، آقا کا چہرہ صاف ہے۔ نبی دو جہاں کا وہ نورانی چہرے مقدس، جس چہرے مقدس کو دیکھیں ابو بکر تو یہ کہے آقا بستر پر مزہ نہیں آتا، آپ کے دیدار میں مزہ آیا کرتا ہے۔ جس چہرے مقدس کو عمر فاروق دیکھیں تو یہ کہے آقا مکان میں مزہ نہیں آتا،
آپ کے جمال جہاں آرا کو دیکھنے میں مزہ آیا کرتا ہے۔ جس چہرے مقدس کو بلال حبشی نے دیکھا تو مکے کی سرزمین پر کوڑے کی مار پا رہی ہے، العہد العہد کا نعرہ لگا رہے ہیں، سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے اب بھی تو یا محمد کہے گا، تو بلال کہتے ہیں جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ مجھ سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ جس چہرے مقدس کو دیکھنے کے بعد میں سلمان فارس سے آئے تو نبی پاک کے شیدائی فدائی ہو گئے۔ جس چہرے مقدس کو دیکھنے کے بعد میں چھوٹے نبی کے دیوانے آئے تو آقا دو جہاں کے نورانی چہرے کو دیکھا تو وہ اعلیٰ اور شان والے ہو گئے ہیں۔ جس چہرے مقدس کی چمک اور رانائی کو دیکھنے کے اس بعد میں جتنے لوگ آتے رہے وہ کامیاب و کامراں ہوتے رہے، اور اسی نورانی منظر کو جب بریلی کے تاجدار نے دیکھا کہ اس چمک سے سب لوگ چمک پا رہے ہیں، جتنے بھی لوگ چمکتے ہیں اسی نبی کے صدقے میں چمکتے ہیں، تو بریلی کے تاجدار نے دیکھا ابو بکر بھی اسی چہرے والے آقا کے نورانی صدقے میں چمکے، عمر بھی اسی نورانی چہرے والے آقا کے صدقے میں چمکے، عثمان بھی اسی نورانی والے آقا کے صدقے میں چمکے، حضرت علی بھی اسی نورانی آقا کے چہرے کے صدقے میں چمکے۔ سب کے حالوں کو دیکھا کہ صحابی چمکے تو انہی سے چمکے، تابعی چمکے تو انہی سے چمکے، محدثین چمکے تو انہی سے چمکے، مفسرین چمکے تو انہی سے چمکے، اولیاء کاملین چمکے تو انہی سے چمکے، پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر چمکے تو انہی سے چمکے، ہند کے راجہ پیارے خواجہ چمکے تو انہی سے چمکے۔ جب سارے لوگوں کی چمک کو دیکھا تو بریلی کے تاجدار یہ کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو نبی یہ دو جہاں نے ان کو ایسا چمکایا کہ آج ہر خانقاہوں سے درسگاہوں سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، وادی رضا کی کو ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ حضرات دیکھیے آقا دو جہاں کے چہرے کی چمک کی بات چل رہی ہے، کیونکہ مومن جب جاتا ہے دنیا سے تو نبی دو جہاں کا نورانی چہرہ دیکھتا ہے۔ کسی نے کہا کہ موت بہت تکلیف دینے والی چیز کا نام ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا پیارے علی آپ کی نظر میں موت ہے کیا؟ تو علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں موت کی تکلیف بہت دردناک ہے، 1000 تلواروں کے زخم کو برداشت کرنے کی طاقت میرے اندر ہے، لیکن موت کی تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم سے پوچھا گیا تو آپ کہتے ہیں جس طرح کسی کانٹے دار پیڑ کے اوپر ایک نرم و نازک کپڑے کو ڈال دیا جائے اور بعد میں اس کپڑے کو کھینچا جائے تو اس کپڑے کے ریزے ریزے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی مرنے والے کی حالت ہوا کرتی ہے۔ تو جب اتنی تکلیف ہوتی ہے تو آخر وہ بندے مومن موت کی تکلیف کو برداشت کیسے کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم انسان سے نہیں قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اے قرآن تو بتا اللہ کا بندہ ایماندار موت کی تکلیف کو کیسے برداشت کرتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ سورہ یوسف کو پڑھو۔ جب سورہ یوسف کو پڑھا گیا تو اس کے اندر یہ واقعہ ذکر ملتا ہے 12ویں پارے میں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت زلیخا کو تانا دیا اور کہا اے زلیخا تو نے ایک غلام کو دل دے دیا۔ تو زلیخا کہتی ہیں وہ غلام نہیں، وہ تو حسن کا امام ہے۔ حضرت یوسف کے تعلق سے انہوں نے کہا، لیکن جب وہ لان تان کرنے لگی تو پیاری زلیخا نے کہا اے مصر کی عورتوں ہماری حویلی میں آ جاؤ،
عورتوں کو آپ نے کھڑے کر دیا، سب عورتیں کھڑی ہیں، ان کے ہاتھ کے اندر لیمو اور چاقو دے دیا زلیخا نے، اور کہا جب میرا یوسف تمہارے اندر سے گزرے اور میں کہوں لیمو کو کاٹنا تو اے عورتوں لیمو کاٹ دینا۔ جیسے ہی حضرت یوسف کا گزر ہوتا ہے، حضرت زلیخا کہتی ہے چاقو سے لیمو کاٹو۔ مصر کی عورتیں کاٹتی ہیں لیمو کو، مگر لیمو تو کٹتا نہیں ہے، سب کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ حضرت زلیخا نے کہا اے عورتوں، انگلیاں کٹ گئی، تمہیں درد ہوا یا نہ ہوا، تکلیف ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو عورتیں بولتی ہمیں احساس بھی نہیں ہوا انگلی کے کٹنے کا، آخر کیوں؟ تو حضرت زلیخا سے مصر کی عورتوں نے کہا میرے نظر کے سامنے حضرت یوسف کے حسن و جمال کا چہرہ موجود تھا، اس چہرے کی لذت نے مجھے انگلی کے درد سے بالکل دور رکھا۔ یہی حال بندے مومن کا ہوتا ہے کہ اس کے پیر سے روح نکالی جاتی ہے، جانگوں سے روح نکالی جاتی ہے، سینے سے روح نکالی جاتی ہے، گلے سے روح نکالی جاتی ہے، اس کے نظر کے سامنے کسی دنیا دار کا نہیں، آمنہ کے لال ہم سب کے سرکار کا نورانی چہرہ ہوتا ہے۔ نبی کے چہرے کے دیکھنے میں اتنا مست ہوتا ہے کہ موت کی تکلیف کو بھول جایا کرتا ہے۔ اے نبی کے دیوانوں، اپنے نصیبے پر ناز کرو کہ اللہ نے ہم کو دو نعمت دی ہے۔ جب تک ہم زمین پر رہتے ہیں گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں اور زمین میں جاتے ہیں تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ آقائے دو جہاں کا نورانی چہرہ کتنا حسین، کتنا جمیل ہے، کتنا افضل و اعلیٰ، بہتر و بالا ہے۔ منظور بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ تو کل سے ہیں۔ اچھا سبحان اللہ۔ تو کیا ہے کہ بیٹھ کے بولنے میں آواز کچھ پکڑ رہا ہے مائک؟ نہیں، کرسی کی ضرورت نہیں ہے، آیت الکرسی کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ الرحمن تمام مصیبتوں اور بلاؤں سے حفاظت رہے گی۔ تو آقا کائنات کے نورانی چہرے کو دیکھتا ہے بندے مومن، اور جب جاتا ہے تو ایسی شان سے جاتا ہے جو میں نے پہلے کی تقریر میں ذکر کیا تھا، دولہے کی کیفیت ہوتی ہے اور بڑی لذت ہوتی ہے، بڑی آن بان شان کے ساتھ جاتا ہے، اپنے گھر والوں سے کہتا ہے رو نہیں، میں تو ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں دونوں عالم کے سرکار کا دیدار ہونا ہے۔ لوگ لے کر کے چلتے ہیں تو کون سا چہرہ وہ قبر میں دیکھتا ہے، اور موت کے وقت کس چہرے کا دیدار ہوتا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ اس چہرے کے صدقے میں تمام چہرے چمکے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، آقا بیان فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا خاص عطا فرمائی کہ جو وہ دنیا میں مانگیں تو اللہ کبھی رد نہ فرمائے۔ تو سرکار بیان فرماتے ویسے نبی کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک دعا ان کے لیے خاص ہوتی ہے۔ ہم سب کے حضور کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو بھی ایک خاص دعا دی ہے کہ اے حبیب مانگو، تو نبی ارشاد فرماتے میں نے اس کو باقی رکھا ہے، اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، میں نے دنیا میں نہیں مانگا بلکہ میں آخرت میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگوں گا۔ تو سرکار کو اپنی امت سے کتنا پیار اور کتنا الفت، کتنی عقیدت، ہم سب کو اپنے آقا سے اس سے کہیں زیادہ اپنی امت سے حضور کو پیار ہے۔ جبھی تو پیدا ہو رہے ہیں تو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کہتے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کہتے ہیں۔
आकाए कायनात बेमिसल बेनजीर हैं। रब ने बयान फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। एक आम इंसान की मौत होती है जिसके मरने के बाद में उसको मरना कहा जाता है। एक मौत मैदाने करबो बला की है जिसके मरने के बाद में मरना नहीं बल्कि जीना कहा जाता है। मैदाने करबो बला में 72 मौतें हुई हैं, मगर 72 मौतों को देखने के बाद में हर आशिक ये कहता है ये मरे नहीं बल्कि ये जिंदा हैं, और ऐसे जिंदा हैं कि उनके जिंदा होने की शहादत कुरान दे रहा है और कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया। कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं वो मरते नहीं बल्कि वो जिंदा हैं। वला किल्ला तशऊरून, और उनकी जिंदगी के बारे में तुम्हें शऊर नहीं है। आज हमारे और आपके घर में एक मौत हो जाए तो हम इतने कमजोर दिल हैं। मैं खुद अपने लिए भी कहता हूं कि मैं खुद भी इतना कमजोर दिल हूं कि एक मौत के बाद में बर्दाश्त नहीं होता। आंखें भी रोती हैं, दिल भी रोता है, जुबान से आवाज भी निकल जाती है। मगर कितने भारी बहादुर हैं हमारे आका हुसैन कि मैदाने करबो बला में 72 कुर्बानियां देने के बाद में कभी रोए नहीं हैं, कभी आप अल्लाह की बारगाह में शिकवा नहीं किए हैं, बल्कि आका हुसैन अपने घर वालों को सब्र की तलकीन करते हुए जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब की पारसाई को देखो, प्यारी बच्ची सकीना के सब्र को देखो, हजरत अली असगर की वो नूरानी शहादत को देखो, अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजुओं के हाल को देखो, हसन की निशानी कासिम की जवानी की शहादत को देखो, हम शबीह पैगंबर हजरत अली अकबर की कुर्बानी को देखो, हजरत हुर जैसे बहादुर सिपाही की शहादत को देखो। सारी शहादतों को देखने के बाद में अहले बैत के जितने लोग हैं सबने सब्र के दामन को छोड़ा नहीं, बल्कि हम गुलामों को पैगाम दे दिया है, ए गुलामों तुम्हारे घर में 6 माह का बच्चा अगर दुनिया से जा रहा हो तो प्यारे अली असगर को याद कर लेना, 18 साल का नौजवान जा रहा हो तो अली अकबर को याद कर लेना, और अब्बास अलमबरदार जैसे 34 साल का कोई नौजवान जा रहा हो तो अब्बास अलमबरदार को याद कर लेना, और 56 साल कोई बुजुर्ग जा रहा हो तो इमाम हुसैन की नूरानी शहादत को याद कर लेना। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अल्लाह ने हर एक के लिए वक्त मुतय्यन फरमा रखा है। अगर आका हुसैन चाहते तो अल्लाह ताला इन सब चीजों को उनके ऊपर से टाल देता, मगर आका हुसैन ने चाहा नहीं बल्कि अपने आप को कुर्बान कर दिया। यजीदी लोग बार बार ये कह रहे थे हुसैन हाथ दे दो जान बच जाएगी। आज हमारे सामने इस चीज का मुतालबा हो तो हम जान बचाने की फिक्र करेंगे, लेकिन हुसैन पाक ने जान नहीं बचाया, नाना जान की शरीयत को बचाया। कहा जान दे देंगे मगर हाथ नहीं देंगे। ए हुसैन आजम हाथ नहीं दोगे तो क्या दोगे? बोलते हैं गर्दन दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। दुनिया के लोगों का मिजाज हो कि अगर गर्दन और हाथ की बारी आए तो लोग हाथ को आगे बढ़ा देते हैं, गर्दन को बचा लेते हैं कि हाथ कट जाए तो कोई बात नहीं, गर्दन बच जाए, जीने का शऊर मिल जाएगा, जीने के लिए सांस लेने का तरीका और दस्तूर मिल जाएगा। मगर इमाम हुसैन ने मैदान करबो बला में दुनिया को पैगाम दे दिया। यजीदियों ने हाथ को मांगा तो हुसैन आजम ने हाथ को बचाया, गर्दन को बढ़ाया और अपने सर को कटाया और दुनिया को दिखाया कि हुसैन मैदान करबला में जमीन के लिए नहीं गया था, हुसैन मैदान करबला में नाना के दीन के लिए गया था। और हुसैन आजम ने दीन मुस्तफ़ा के लिए अपनी गर्दन को कटाई है। तो आज घर घर में हुसैन हैं,
نگر نگر میں حسین ہیں، گلی گلی میں حسین ہیں، کوچے کوچے میں حسین ہیں، ملک ملک میں حسین ہیں، علم حسین لہراتا ہے، عاشقوں کا سینہ خوشیوں سے جھوم جاتا ہے، اور برجستہ دیوانہ یہ کہتا ہے کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ تو آج ہمارے اور آپ کے ہاں موت ہو تو اس کو مرنا کہتے ہیں۔ کرب و بلا کی 72 جانثاروں کی موت کو مرنا نہیں بلکہ جینا کہا جاتا ہے، اور ایسے جی رہے ہیں کہ عاشقوں کے گھروں میں جی رہے ہیں، اپنے مزار میں تو جی ہی رہے ہیں، عاشقوں کے سینے میں جی رہے ہیں، کیونکہ یزیدیوں نے لوگوں کے جسموں پر حکومت کی تھی، حسین اعظم نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے۔ یہاں آئے نہیں ہیں مگر ان کی حکومت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے جینے کی حسین مثال ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ جب کسی جانے والے انسان کو ہم دیکھیں تو اپنی موت اور آخرت کی تیاری کریں اور یہ سوچیں کہ ہم کو جانا ہے، لیکن آج یہ ساری چیزیں ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے اور ہم سب برائیوں کے دلدل میں پھنستے ہوئے جا رہے ہیں۔ 25 سال سے لے کر 50 سال، 75 سال یا 80 سال کی زندگی مل جاتی ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زندگی ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی حیات کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تقریباً 1000 سال کی عمر نصیب فرمائی، مگر جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان سے پوچھا گیا، اے حضرت نوح علیہ السلام آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو آپ کہتے ہیں میں نے دنیا کو ایسا پایا کہ ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ 1000 سال کے زندگی کو آپ نے یہ سمجھا کہ ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا، اور ہم 70-80 سال کی زندگی کو اتنا لمبا چوڑا سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس میں لین دین کے معاملات کو لے کر کے کوٹھی اور بنگلہ بنانے کے چکروں میں نہ جانے کس کے حق کو چھینتے ہوئے جا رہے ہیں، نہ جانے کس کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، نہ جانے کون کون سی تدبیروں کو اپناتے ہوئے جا رہے ہیں، اور بدمستی کی زندگی کو انسان گزارتا جا رہا ہے۔ ایک بھائی ہے تو بھائی سے حق کو چھینتا ہوا جا رہا ہے، ایک پڑوسی ہے تو پڑوسی کے اوپر دباؤ بناتے ہوئے جا رہا ہے، ایک کاریگر ہے تو دوسرے کاریگر کو اپنے ہنر سے نیچا کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اگر کسی کی گاڑی دوڑتی ہے تو اس فکر میں ہم پریشان رہتے ہیں کب اس کی گاڑی پنچر ہو جائے اور ہمیں مزہ مل جائے۔ کسی کا کام مکان کا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے اس کا مکان رک جائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، لیکن یہ ساری چیزیں سارے بکواس آپ کے یہی رہ جاتے ہیں۔ جاؤ پوچھو دارا سے، پوچھو جاؤ سکندر سے، پوچھو جاؤ بڑے بڑے پہلوانوں سے پوچھو، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادے پور میں رہنے والے بڑے بڑے داداؤں سے پوچھو جو کہتے تھے ہم دادا ہیں، جاؤ ان کے قبر کے سرہانے کھڑے ہو جاؤ اور کہو تمہاری دادا گیری کہاں چلی گئی، تو کہیں گے موت کے مار نے مجھ کو ایسا مار دیا ہے کہ مجھ کو لوگوں نے لا کر کے قبر کے اندر سلا دیا ہے۔ ان کی دادا گیری موت نے ختم کر دی۔ علم والا اپنے علم پر ناز کرتا ہے، لیکن موت کا جب وقت آتا ہے تو اس کا علم بھی موت کے چنگل سے بچا نہیں پاتا ہے۔ دولت والے کی دولتوں کو آپ نے دیکھا، ابھی لاک ڈاؤن جو گیا کورونا وائرس کے دور میں بڑے بڑے امیروں کو لوگوں نے دیکھا جا رہے ہاسپٹل کے اندر، مگر چند گھنٹوں کے بعد میں مرنے کی خبریں مل رہی ہے، ان کا مال دھرا کا دھرا رہ گیا۔
لین دین کے معاملات دھرے کے دھرے رہ گئے، شرابی شراب پیتے ہوئے جا رہا ہے اور یہ کہتا ہم کو سکون نہیں ہے، ٹینشن کو دوری کرنے کے لیے ہم نے شراب کے نشے کو اپنایا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں، سارے خرافات یہی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اگر ٹینشن پیدا ہو رہا ہے، اگر آپ کے دل کو سکون نہیں مل پا رہا ہے تو رب اعلان فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے میرے بندو اگر تمہارے گھروں کے اندر ٹینشن پیدا ہو، سکون نہیں مل پا رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر سے تمہارے گھر کے ٹینشن دور ہو جائیں گے۔ تو ہم اور آپ ٹینشن کی دوری کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، لیکن اللہ بیان فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو، میرے ذکر سے تم کو سکون ملے گا۔ اور ان سب چیزوں سے ہم دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے عہدے واداروں کو دیکھا آپ نے کہ جن کے ناموں کے ساتھ بڑے لمبے چوڑے القابات ہوتے تھے، مہان اور مہاتما نہ جانے کیا کیا سے کیا لوگ کہتے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ چلے گئے، لیکن جس نے زمین پر رہ کر کے بہتر کام کیے، اچھے اعمال کیے، وہ انسان جب جاتا ہے تو دنیا کے لوگ بڑے شوق کے ساتھ اس کو یاد کرتے ہیں، بڑے ذوق کے ساتھ لوگ کاندھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بد کردار انسان جاتا ہے تو کاندھا دینے والا کاندھا دیتا ہے، لیکن کہتا یہ کتنا بڑا پاپی ہے جس کو کاندھا دینے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، قوم کی وجہ سے، رشتہ داریوں کی وجہ سے میں نے کاندھا تو دے دیا مگر دل نہیں گوارا کر رہا ہے۔ لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پریشانیوں میں آ کر کے خودکشی کر لیا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کتنا بے صبرا تھا کہ اللہ نے جو زندگی دی اس زندگی سے پہلے اپنے آپ کو اس نے ختم کرنے کی کوشش کر لی ہے۔ کاندھا مجبوریوں میں لوگ دیتے ہیں۔ جنازے کی نماز پڑھانے والا پڑھاتا ہے اور یہ سوچتا ہے پاپی کا نماز جنازہ میں نے پڑھا دیا، لیکن ایسے بھی اللہ کے بندے دنیا سے گئے ہیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریلی شہر کے اندر ایک تاج الشریعہ کے جانے کو دیکھو کہ حضور تاج الشریعہ گئے تو ان کو کاندھا دینے کے لیے صرف شہر بریلی کے لوگ نہیں آئے ہیں، بلکہ پورے ملک ہندوستان کے علاوہ دوسرے ملکوں کے تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی ہے، اور یہ فخر کرتے تھے کاش میں کاندھا دے دوں، کیونکہ اگر کاندھا دے رہا ہو تو تاج الشریعہ کو کاندھا دینے والا کوئی عام نہیں ہوگا، تاج الشریعہ کو کاندھا دینے والا نبی دو جہاں کے در کا غلام ہوگا۔ تو اپنی زندگی ایسی بناؤ کہ کاندھا دینے والا فخر محسوس کرے، ناز کرے کہ میں اچھے باکردار حوصلہ مند انسان کو کاندھا دے رہا ہوں۔ اور اپنے گھروں کے اندر امن و امان، راحت و اطمینان کا ماحول پیدا کرو۔ ایک ساس کو دیکھو تو بہو کو ستا رہی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتی ہے کیونکہ اس کی ساس نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ ایک صاحب کے گھر مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو اس کے بیٹے نے اپنی ماں کی شکایت کی اور یہ کہا میری ماں میری بیوی کو بہت گالیاں دیتی ہے۔ تو پوچھا گیا بھائی کیوں؟ تو کہا کہ میری ماں یہ کہہ کر کے گالی دیتی ہے کہ میری ساس نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہے۔ یہ کتنی گندی حرکتیں ہیں، ساس نے کیا تو تم بہو کو ستاؤ۔ اور کچھ بہو بھی اتنی نالائق قسم کی ہوتی ہیں کہ اگر شوہر گھر سے نکلا تو ساس کو گالی گلوچ کر کے اس کو دباتی ہیں، اور یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے جسم میں طاقت ہے، یہ بوڑھی ہو چکی، اس کو دھکے دے دو، اور اس کو تکلیفیں دیا کرتی ہیں۔ تکلیف دے کر کے وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم کو شاید زمین پر ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے۔ ارے جہاں اللہ نے مردوں کی موت کا اعلان کیا، وہیں ہم سب کے رب نے عورتوں کی بھی موت کا اعلان کیا ہے۔ کوئی بھی ساس و مرنے سے بچ نہیں سکتی ہے، نہ کوئی بہو مرنے سے بچ سکتی ہے، نہ کوئی نند مرنے سے بچ سکتی ہے، نہ کوئی بھابھی مرنے سے بچ سکتی ہے،
نہ کوئی بھانجی مرنے سے بچ سکتی ہے۔ جتنے بھی رشتہ داریاں عورتوں میں ہیں وہ ناز نہ کریں کہ ہم کو موت نہیں آئے گی۔ ارے ساس بن کر کے بہو کو ستانے والی عورتوں اور بہو بن کر کے ساس کی خدمت نہ کرنے والی عورتوں، سن لو، تم کو بھی ایک دن مرنا ہے، اور مرنا ہے تو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لو، ورنہ قبر کے لمحے لمحے میں، قبر کے اندر جانے کے بعد میں زندگی کے لمحے لمحے کا ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا۔ کون سے سانس کب کہاں تو نے لیا ہے، کس کے ساتھ تو نے زیادتی کی ہے، کس کو تو نے ستایا ہے، کس کے حق کو تو نے چھینا ہے، کس کے ساتھ خرافات تو نے کیا ہے، کس کے ساتھ زیادتیاں کیا ہے۔ ایسے اعمال بنا لو کہ اور اعمال بنانے کے بعد میں جاؤ تو اور ایسی زندگی بنا لو کہ جب جانا ہو تو سانس بھی روئے اور یہ کہے میری بہو گھر کے اندر تھی تو اس کے رہنے سے میرا گھر مکمل تاج محل نظر آ رہا تھا، اور یہ بہو جب جا رہی ہو تو ساس رو رہی ہو یہ میرے گھر کی بہو نہیں بلکہ میری بیٹی گئی ہوئی ہے۔ ایسا ماحول ہونا چاہیے۔ ایک بہو کو اپنی ساس کی خدمت ماں کی طرح کرنی چاہیے، ایک ماں کو اپنے بہو کے حقوق کا خیال اس انداز سے کرنا چاہیے جس طرح کی ایک بیٹی کا خیال کیا کرتی ہے۔ ایسے حال اگر گھروں کے اندر رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی گھر بہت امن و امان کا گھر ہوگا۔ ایک آدمی ہے وہ اپنی آدمیت پر ناز کر کے اپنی عورت کے ساتھ زیادتی کرتا رہتا ہے، گالی گلوجوں سے باتیں کیا کرتا ہے، یہ ہمارا شعار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کو دنیا چھوڑ کر کے جب جانا ہے، اور جب دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے تو محبت اور پیار کے گل کو کھلائیں، حسین انجمن کو بنائیں، زیادتی کو ختم کریں، ظلم کو نیست و نابود کریں، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ یہی تعلیم مدینے والے مصطفیٰ دیتے ہیں۔ ان کے چہرے کا کل بھی کوئی جواب نہیں تھا، آج بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ جبھی تو نبی یہ دو جہاں نے پیارے جبریل امین سے پوچھا، جنہوں نے پورب کو بھی دیکھا، پچھم کو بھی دیکھا، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ مسیح تک سارے نبیوں کو دیکھا اور بہت صدیوں کی عمریں پائی ہیں، آج بھی وہ زندہ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، لمبی عمر خدا نے ان کو دی ہے۔ نبی یہ دو جہاں نے کہا، اے جبریل تم نے سارے نبی کے دور کو دیکھا ہے، سب کے چہروں کو تم نے دیکھا ہے، اے جبریل یہ بتاؤ تم نے سب کو دیکھا اور تم نے ہم کو دیکھا تو ہم میں اور سب میں کس کو فرق، کیا کتنا فرق پایا؟ تو پیارے جبریل یہ کہتے ہیں، اے آقائے دو جہاں میں نے آدم کو دیکھا ہے، آدم کی آدمیت کو دیکھی ہے، نوح کو دیکھا ہے، نوح کی شجاعت کو دیکھی ہے، داؤد کو دیکھا ہے، داؤد کی لہنیت کو دیکھی ہے، موسیٰ کو دیکھا ہے، موسیٰ کی جلالی کیفیت کو دیکھی ہے، یوسف کو دیکھا ہے، یوسف کی جمالی حالت کو دیکھی ہے۔ آقا میں نے سارے نبی اور سارے رسول کو دیکھا ہے، چاند کو دیکھا ہے اور چاند کی چاندنی کو دیکھی ہے، سورج کو دیکھا ہے اور سورج کی روشنی کو دیکھی ہے، پورے دنیا کے گوشے گوشے کو ہم نے دیکھا ہے، آسمان کے چپے چپے کو ہم نے دیکھا ہے، مگر آقا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سارے نبیوں کا کمال ایک طرف اور آمنہ کا لال ایک طرف۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے یہ پایا ہے، جبھی تو بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ مصطفیٰ کل بھی لاجواب تھے، مصطفیٰ آج بھی لاجواب ہیں، ہمیشہ ہمیشہ لاجواب بے مثل و بے مثال رہیں گے۔ اپنے آقا سے سچی محبت کرو، اپنے سینے کے اندر نبی پاک کے پیار کو بساؤ، تاکہ جب قبر میں جاؤ تو قبر کے اندر جانے کے بعد میں جب اندھیرا رہے تو مدینے والے مصطفیٰ مدینہ شریف سے اشارہ فرما دے، اے قبر کی تاریکیاں ہٹ جاؤ، کیونکہ یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ آنے والا میرا سچا پکا اچھا غلام ہے۔ ایسی زندگی بناؤ گے، قبر میں جاؤ گے تو روشنی ہی روشنی رہے گی، اجالا ہی اجالا رہے گا، امن و امان کی بہاریں رہیں گی۔ یہاں روشنی عالی وقار مرحوم مغفور محمد اکرم خان کے بچوں نے کیا زمین پر،
اور اسٹیج لگایا، آپ سب کو دعوتیں کی، ان کی چہلم کے تعلق سے ایک لمبا چوڑا خرچ کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ان سب کے بچوں نے کی ہے، آج ان کی روحانیت دیکھ کر کے، ان بچوں کی محبت اور پیار کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہوگی کہ واقعی میرے آنے کے بعد میں میرے گھر والوں نے، میرے رشتہ داروں نے، میرے بیٹوں نے اپنی محبت اور پیار اور امن و امان کا اظہار کیا ہے۔ روشنی یہاں ہے، مگر اس روشنی کی تجلی ان کی قبر کے اندر ظاہر ہو رہی ہوگی۔ بات یہاں ہو رہی ہے اللہ کی رحمت کی برسات ان کے قبر پہ ہو رہی ہوگی، اور فرشتے یہاں سے وہاں تک جا جا کر بار بار مرحوم سے کہہ رہے ہوں گے تیرے گھر والوں نے تیرے لیے ایسا ایسا تحفہ پیش کیا ہے۔ آج وہ جھوم جھوم کر کے دعائیں دے رہے ہوں گے، اور اللہ کی رحمت ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا اعلان کر رہی ہوگی۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ اپنے گھر سے اگر کوئی جا رہا ہو تو اس کے ایصال ثواب کی کوششیں کرتے رہیں۔ جیسے ہمارے لیے غذا کی ضرورت ہے، ایسے ہی ان کے لیے بھی تحفے کی ضرورت ہوتی ہے، اور تحفہ ایصال ثواب کا ہوتا ہے۔ کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کر روزانہ اپنے گھر کے مرحوموں کو ایصال ثواب کر دیا کریں۔ اس سے گھر میں برکت بھی ہوگی، عمر میں لذت بھی آئے گی، اور آنے والی مصیبتیں ٹلتی بھی جائیں گی، اور مرحوم کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند و بالا فرماتا نظر آئے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے گھروں میں چلن پیدا ہونا چاہیے، اور ایک وقت مقررہ پر بیٹھ کر کے ہم سب سرکار کی بارگاہ میں جس سے جتنا بن سکے درود شریف پڑھتے رہیں، تاکہ اس کا فیضان بھی ہمیں یہاں بھی ملے اور وہاں بھی ملے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل نور کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔